السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جماعت رضائے مصطفیٰ ساؤتھ زون ممبئی کے زیر انتظام یہاں ڈوکیا روڈ درگاہ مسجد میں ہر سنیچر بعد نماز عشاء سنی دینی نشست کا اہتمام اور انتظام ہوتا ہے، اور جس میں درس جعل حق یہ کافی ہفتوں سے جاری ہے۔ اس سے قبل آپ حضرات نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارنا، ندا دینا، یعنی ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ثبوت میں تفصیلی بحث سماعت کی، معترضین کے اعتراضات، ان کے جوابات بھی آپ نے سماعت کیے۔ آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک نئی بحث کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ بحث ہے اللہ کے ولیوں اور نبیوں سے مدد مانگنے کے ثبوت میں۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان اپنی اس مشہور کتاب جعل حق میں بحث شروع کرتے ہیں اولیاء اللہ اور انبیاء سے مدد مانگنا۔ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام سے مدد مانگنا جائز ہے، جبکہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی امداد تو رب تبارک و تعالی ہی کی ہے، یعنی حقیقت میں مدد فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اور یہ حضرات اس کے مظہر ہیں۔ یہ انبیاء اور اولیاء یہ اللہ تبارک و تعالی کے مظہر ہیں، اور مسلمان کسی بھی مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے۔ کوئی جاہل بھی کسی ولی کو خدا نہیں سمجھتا ہے، کوئی جاہل سے جاہل بھی اگر مسلمان ہوگا تو وہ کسی ولی کو خدا نہیں سمجھتا ہے، بلکہ خدا کا مظہر سمجھتا ہے کہ حقیقت میں مدد فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اور یہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام رب تبارک و تعالی کے مظہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے، انہیں وہ قوت عطا فرماتا ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو پہلا باب جو ہے وہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے ثبوت میں، کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا یہ صحیح ہے، درست ہے،
تو مطلقاً لے لیجئے اللہ کے علاوہ مدد مانگنا بس کسی سے بھی. اس کے ثبوت میں اگر یہ چیز ثابت ہو جائے گی تو خود بخود وہ چیز بھی ثابت ہو جائے گی کہ انبیاء اور اولیاء سے بھی مدد مانگ سکتے. تو اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنے کے ثبوت قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ اور اقوال فقہا و محدثین اور خود مخالفین کی اقوال سے ہے. تو ہم ہر ایک کو الگ الگ علیحدہ بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات کریمہ سے. قرآن پاک فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو دعوت دی. یہاں پر قرآن پاک نے کفار کو دعوت دی کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کیا مطلب؟ یعنی اور اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو. اگر تم سچے ہو تو اپنے سارے حمایتیوں کو، سارے طرفداروں کو، اے کفار مشرکین تم سارے طرفداروں کو بلا لو اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا. تو اس میں دیکھو کفار کو دعوت دی گئی ہے کہ قرآن کی مثل ایک صورت بنا کر دکھاؤ، لے آؤ اور اپنی مدد کے لیے، اپنی امداد کے لیے اللہ کے علاوہ سب حمایتیوں کو بلا لو. تو یہاں حکم ہو رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو غیر اللہ کو بلا لو اپنی مدد میں. تو غیر اللہ سے مدد لینے کی اجازت دی گئی قرآن پاک کی اس آیت سے کہ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو غیر اللہ سے مدد مانگ لو اور دکھا دو. ایک آیت، ایک سورت بنا کر دکھا دو، ایک چھوٹی سی آیت بنا کر دکھا دو. اسی طرح قرآن پاک میں ہے قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال فرمایا مسیح نے، من انصاری الی اللہ. کیا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ کون ہے جو میری مدد کرے. اللہ تبارک و تعالی کے دین میں میری طرف کون ہے جو مدد کرے. تو یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے دین کی جانب میری مدد کرے. قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے. تو اس میں فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ میرا مددگار کون ہے. حضرت عیسیٰ مسیح نے غیر اللہ سے مدد طلب کی یا نہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کی؟ یہاں اس آیت سے یہ ثابت ہے. ایسے ہی قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ایک دوسرے کی مدد کرو نیک کاموں کے اوپر، یعنی نیک کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور نہ مدد کرو ایک دوسرے کی گناہ اور زیادتی کے اوپر. قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو کس چیز پر؟ نیک کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن کسی گناہ پر کسی کی مدد مت کرو، زیادتی پر کسی کی مدد مت کرو. تو اس آیت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا. یہ بھی تو اللہ کے علاوہ ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا. ایسے ہی قرآن پاک میں ارشاد ہوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا.
اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا۔ اس میں خود رب تبارک و تعالی جو کہ غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خود رب تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اس نے مدد طلب فرمائی۔ رب تبارک و تعالی نے اسی طرح میثاق کے دن روح انبیاء سے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی روح سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں عہد لیا۔ تو کیا عہد لیا؟ یعنی تمام نبیوں کی روحیں اس وقت جمع تھی عالم ارواح میں، تو رب تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کی روحوں سے عہد لیا، میثاق لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا عہد لیا حضور کے بارے میں تمام نبیوں کی روحوں سے؟ قرآن پاک میں ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ تمام نبیوں کی روحوں سے میثاق لیا جا رہا ہے، عہد لیا جا رہا ہے، وعدہ لیا جا رہا ہے کہ تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کی مدد کا میثاق کے دن سے حکم ہے، آج سے نہیں، بلکہ انسانوں کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سے ہی حکم ہے نا، کہ انسانوں کی مدد کی جائے۔ ایسے ہی قرآن پاک میں ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یعنی صبر کے ساتھ مدد مانگو اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، مدد طلب کرو۔ تو یہاں اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، نماز اور صبر سے مدد مانگو، مدد حاصل کرو۔ اور نماز اور صبر بھی تو غیر اللہ ہے، نماز بھی تو غیر اللہ ہے، صبر بھی تو غیر اللہ ہے، تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم ہوا۔ ایسے ہی قرآن پاک میں ہے وَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، مدد کرو میری قوت کے ساتھ، میری مدد کرو قوت کے ساتھ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ذوالقرنین نے آہنی دیوار بناتے وقت لوگوں سے مدد طلب فرمائی۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے وہ آہنی لوہے کی دیوار جب بنانا تعمیر کی تو اس وقت آپ نے لوگوں سے کہا اعینونی بقوہ، کہ اپنی قوت کے ساتھ جو ہے وہ میری مدد کرو۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگی انہوں نے۔ اسی طرح رب تبارک و تعالی فرماتا ہے ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کہ اے نبی رب تبارک و تعالی نے آپ کو اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے قوت بخشی، مسلمانوں کے ذریعے قوت بخشی۔ اور یہ بھی فرماتا ہے کہ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی آپ کو اللہ اور آپ کے مطیع مسلمان کافی ہیں، یعنی آپ کی اطاعت کرنے والے مسلمان یہ کافی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی مدد ہی کا معنی ہے کہ اللہ بھی مدد کرنے کے لیے کافی ہے اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے مسلمان بھی کافی ہے۔ ایسے ہی رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، یعنی رسول کے مددگار اللہ اور جبریل اور متقی مسلمان ہیں، اور بعد میں فرشتے ان کے مددگار ہیں۔ تو دیکھو یہ غیر اللہ کے مددگار ہونے کا ثبوت قرآن پاک کی آیت سے۔ ایسے ہی رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، یعنی اے مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ اور رسول اور وہ مسلمان ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھو مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ ہے،
اللہ کا رسول ہے اور ایمان والے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ ارشاد ہوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کیا مطلب؟ یہ ارشاد ہوا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ تو یہ بتاؤ یہ غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ایسے ہی دوسری جگہ فرماتا ہے رب تبارک و تعالی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ تو معلوم ہوا کہ رب تمہارا بھی مددگار اور مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کے مددگار۔ تو اب یہاں پر ماننا پڑے گا کہ رب تبارک و تعالی بذات مددگار ہے اور یہ لوگ بالعرض مددگار ہیں، یعنی حقیقت میں مددگار رب تبارک و تعالی ہے، اور دوسرے اگر مدد کرنے والے ہیں تو یہ رب تبارک و تعالی کا مظہر بن کے مدد کرتے ہیں، رب کے حکم سے مدد کرنے والے۔ اور یہی ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ تم فرعون کی طرف جاؤ، قوم فرعون کے پاس، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، کیا عرض کیا؟ آپ نے عرض کیا کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي۔ کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدایا اے اللہ میرے بھائی کو نبی بنا کر میرا وزیر کر دے اور میری پشت کو ان کی مدد سے مضبوط کر دے، میری پیٹھ کو، میری پشت کو میرے بھائی کی مدد سے مضبوط کر دے، یعنی میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے اور میرا وزیر بنا دے، اس طرح سے میری مدد ہو جائے گی، یعنی وہ بھی میرے مددگار ہو جائیں گے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے میرے سوا کا سہارا کیوں لیا، کیا میں کافی نہیں ہوں؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ہارون کا سہارا کیوں لیا، کیا میں کافی نہیں، میرے علاوہ کا سہارا کیوں لیا؟ بلکہ رب تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست منظور فرما لی ہے نا، یعنی منظور فرما لی، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی، آپ کا وزیر بنایا۔ تو معلوم ہوا کہ بندوں کا سہارا بننا یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، یہ تو سنت انبیاء ہے، اور یہی ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ تو یہ تو قرآن پاک کی چند آیات کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ کو بھی مددگار بنایا جا سکتا ہے، مددگار مانا جا سکتا ہے، مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیے احادیث کریمہ، مشکاۃ شریف باب السجود و فضلہ میں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی سے بروایت مسلم، حضرت امام مسلم کی روایت ہے مشکاۃ شریف میں کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، یعنی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، کیا فرمایا کہ سل فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور نے فرمایا مانگو مانگو، جو بھی مانگنا ہے مانگو۔ تو حضرت ربیعہ فرماتے ہیں فقلت، تو میں نے عرض کی کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، ہے نا۔ قال او غیر ذلک قلت هو ذاک قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود۔ تو حضور نے فرمایا کہ کچھ مانگ لو، تو میں نے کہا کہ میں آپ سے جنت میں آپ کی ہمراہی، آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کچھ اور مانگنا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا ہے؟ تو میں نے کہا بس صرف یہی، بس یہی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے نفس پر زیادہ نوافل سے میری مدد کرو، زیادہ نوافل کے ذریعے میری مدد کرو۔ اعنی
تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ربیعہ نے حضور سے جنت مانگی تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے خدا کے سوا مجھ سے جنت مانگی تو تم مشرک ہو گئے، ہے نا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ وہ تو منظور ہے، کچھ اور مانگ لو، یعنی وہ تو مل جائے گا، اور بھی کچھ چاہیے تو وہ بھی مانگو۔ یہ غیر خدا سے مدد مانگنا ہے، یہ غیر خدا سے ہی مدد مانگنا ہوا۔ پھر لطف یہ ہے، مزید یہ بات کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ اعنی، کیا مطلب؟ یعنی اے ربیعہ تم بھی اس کام میں میری اتنی مدد کرو کہ زیادہ نوافل پڑھا کرو، ہے نا۔ تو یہ بھی غیر اللہ سے طلب مدد ہے، مدد طلب کرنا ہے۔ اسی حدیث پاک کے ماتحت اشعۃ اللمعات میں ہے کہ وَأَذْ اطلاق سوال کے فرمود سل و تخصیص نہ کر بمطلوب خاص معلوم می شود کہ کار ہما بدست ہمت و کرامت او است ہر چے خواہد ہر کے خواہد باذن پروردگار خود بدہدے۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ سوال کو مطلق فرمانے سے، کہ کیا فرمایا کہ مانگو کچھ بھی، جو مانگنا ہے کچھ بھی مانگ لو۔ فرماتے ہیں کسی خاص چیز سے مقید نہیں فرمایا کہ یہی مانگو، یہ چیز مانگو، بلکہ مطلق فرمایا کہ مانگو جو کچھ مانگنا ہے۔ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ سارا معاملہ حضور ہی کے ہاتھ کریمانہ میں ہے، حضور ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب جو چاہیں جس کو چاہیں اپنے رب کے حکم سے عطا فرما دیں، ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قصیدہ بردہ شریف میں ہے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کیونکہ دنیا اور آخرت یہ آپ ہی کی سخاوت سے ہے، اور لوح و قلم کا علم یہ آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ اگر خیریت دنیا و عقبہ آرزو داری بدرگاہش بیا و ہر چے می خواہی تمنا کن۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا اور آخرت کی خیر چاہتے ہو تو ان کے آستانے پر آ جاؤ اور جو چاہو وہ مانگ لو، جو چاہو وہ مانگ لو۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رہے، 300 سال تک رہے، پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے کعبہ پاک ہوا، حضور کے ذریعے کعبہ مقدس پاک ہوا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب میرا گھر کعبہ یہ بغیر میرے محبوب کے امداد کے پاک نہیں ہو سکتا تو تمہارا دل ان کی نظر کرم کے بغیر پاک نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، مدد مانگنا یہ جائز ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی عنوان پر اسی مضمون کو اگلے دینی نشست میں بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔